بات کریں بھائی. ہیلو. ہاں جی ہیلو، سر. السلام علیکم سر. علیکم السلام. سر میں شمیل بول رہا ہوں، سید شمیل انڈیا سے. جی شمائل بھائی، حکم کیا؟ آ، جی سر میں ویسے تو اہل سنت سے ہوں، لیکن میرا کچھ وقت سے کافی میں ریسرچ کر رہا ہوں غدیر کے موقع پر اور اہل بیت کی فضیلت کے اوپر. تو ہوں کافی کچھ سمجھ میں آیا ہے، جو جیسے کہ پہلے میں دفاع کرتا تھا بنو امیہ کا، بٹ ابھی مجھے بالکل سمجھ آ چکا ہے معاملہ. تو میرے آپ ہوں سے اس کے مختلف دو سوال ہیں. تو ہوں میں چاہتا ہوں کہ مطلب میرا موسٹلی ایسا تھا کہ ہم سب مسلمان ہیں، ہم شیعہ ہوں چاہے سنی ہوں، لیکن یہ جو ہیٹ سپیچز ایک دوسرے کی طرف ہوتی ہیں، مجھے آپ کے شیعہ حضرات کے عقیدے کے بارے میں آپ سے سوال ہے کہ کیا آپ کا عقیدہ یہی ہے کہ مطلب جو باقی کی صحابہ اکرام ہیں ان کو گالیاں دینا، ان پر لعنت بھیجنا، یہ آپ کے عقیدے کا پارٹ ہے کیا؟ مجھے یہ چیز سمجھنی ہے آپ سے. مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ مطلب اگر ہم یونائٹ ہوں تو کس بات پہ یونائٹ ہو. مطلب مطلب آپ اگر مجھے آج، بتائیں، آپ کیا کرنے کے لیے ہاں میں، یونائٹ ہونا ہے ہم نے؟ یونائٹ ہونا کیا، کس طرح یونائٹ ہونا ہے، آپ مجھے بتاؤ. آپ ہوں مسلم بردر ہوڈ پہ تو بالکل کرتے ہوں گے نا سر، کہ تمام مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں. مسلمان اگر ہم انما سارے، انما المؤمنون اخوہ، مؤمنون کے لیے متعلق ہم نے سنا تھا، مسلمین کا نہیں سنا تھا ابھی تک. تو آپ اس طریقے سے آپ کیسے فلٹر کریں گے کہ کون مومن ہے کون نہیں ہے؟ وہ تو دیکھیں اللہ بھائی، میں جانتا نہیں ہے. کہتا. دیکھیں بھائی، آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ میرا کام یہ ہے کہ میں صحابہ کو گالی دوں، یہ آپ کی کم سمجھی ہے اور آپ کی نادانی ہے. گالی نہیں نہیں، دینے میں سے آپ ہمیں کی بات فائدہ نہیں نہیں کر رہا ہوتا. ہوں، میں آپ کی بات نہیں یہاں کر پہ رہا ہوں سر. میں تو باقی آپ نے مجھ سے جیسے پوچھا کہ، نا کہ آپ اس کے جی متعلق کیا کہتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ صحابہ قابل نقد ہیں. صحابہ کا آپ ان کو جی پوچھ سکتے ہیں کہ یہ انہوں نے یہ کام کیوں کیا ہے. اگر ایک صحابی نے خلاف قرآن، خلاف سنت ایک غلط کام کیا ہے، آپ کا فریضہ یہ جی ہے کہ اس کو چھپائیں نہیں. آپ کا فریضہ یہ بتائیں کہ اس نے غلط کیا ہے، اور جن لوگوں پہ ظلم کیا ہے ان لوگوں نے، وہ لوگ مظلوم تھے، ان کا حق ان لوگوں نے غصب کیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو جی سر. تو ہمارا فریضہ یہ ہے کہ صحابہ معصوم نہیں ہیں. کہ آپ کا عقیدہ یہ جی ہے کہ صحابہ کوئی غلط کام کر ہی نہیں سکتے نا. کبھی آپ لوگوں نے نہیں اعتراف نہیں، کیا ہے کہ بالکل. کسی صحابی نے غلط کام کیا؟ اس صحابہ نے تو معاویہ رضی اللہ عنہ بھی غلط تھے، کام بھی انہوں کرے نے نا. انہوں نے بھی. صحابہ کا غلط کام بھی کریں تو کہتے ہیں اس کا اجتہاد تھا، اس کا اجتہاد یہ تھا، اس کو ثواب بھی ملے گا غلط کام کا. آپ تو یہ کہتے ہو. ٹھیک ہے لیکن ہم اس طرح ٹھیک ہے. نہیں کے قائل نہیں ہے کہ ایک شخص اگر قرآن کے خلاف کام کرتا ہے، حدیث کے خلاف، پیغمبر نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور فرمایا، یہ کچھ اور کر رہا ہے، تو وہ اجتہاد ہے ہی نہیں ہے. وہ اجتہاد ہے ہی نہیں، وہ باطل ہے. ٹھیک ہے نا؟ ایسے اجتہاد پہ اللہ کی لعنت ہے جو قرآن اور سنت کے خلاف ہے. اوکے. ٹھیک ہے لیکن آپ کا حسن جو بھائی. سوال ہے کہ ہم ابھی آ کے صحابہ کو گالی دے دیں، بھائی گالی دے دیں. گالی دینے سے عرض ہمارا یہی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہمارا طریقہ کار ہے جی علم کا، ٹھیک. برہان کا، دلیل کا اور حجت کا. ہم حجت کے روح سے آپ سے بات کرتے ہیں، ہم دکھاتے ہیں آپ کی کتب میں صحابہ کے کرتوت کیا ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے اوکے. حسن بھائی، تو آپ اگری کرتے ہیں نا کہ وہ گالی دے کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے؟ بالکل اگری کرتا ہوں، گالی دینے کا فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے حسن بھائی. آپ سے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک سنی شخص ہی آپ سے پہلے کالر تھے شاید، وہ آپ کے، انہوں نے کال کاٹ دیا تھا. تو میں آپ کا پروگرام شروع سے دیکھ رہا ہوں. تو ان کا کوشچن یہ تھا، میرا بھی سوال ویسا ہی ہے کچھ، لیکن میں آپ کو ایک دم کلیئر کٹ پوچھوں گا. وہ تھوڑا گھما رہے تھے آپ کو. میرا سوال یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام فائنلی جب خلیفہ بنے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو سب نے نہیں مانا، جیسے عمر کے وقت میں تھا، ابو بکر کے وقت میں تھا، ویسے سب نے ان کی بیعت نہیں کی اور سارے لوگ ان کے اگینسٹ میں کھڑے ہو گئے. تو اس سے ان کی فضیلت تو تھوڑی کم ہو جائے گی، ان سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ تو امیر المومنین ہے اور رہیں گے. تو دوبارہ بولیں، اس پر دوبارہ کیا اتنا، دوبارہ شروع سے کہہ دیں، کیا بولا آپ نے؟ میں نے بولا کہ ابھی جیسے آپ نے کہا کہ جب حضرت علی خلیفہ بنے فائنلی، جب وہ خلیفہ ان کو مل گیا، تو آپ نے کہا کہ ان کو سپورٹ اس طریقے کا نہیں تھا جیسا ابو بکر اور عمر کو ملا اور عثمان کو ملا، ویسا سپورٹ حضرت علی کو بعض لوگوں نے نہیں دیا. رائٹ، آپ نے یہ بولا. تو اس سے ان کی فضیلت، ان کی فضائل اور اس سے کم تھوڑی ہو جائے گی. وہ تو امیر المومنین تھے، ہیں، رہیں گے. تو اس بات پر ڈیبیٹ کا پوائنٹ مجھے سمجھ نہیں آتا ہے کہ ان کو لوگوں نے نہیں، سپورٹ کرا کہ نہیں کرا. تو میں نہیں کہتا کہ اب ان کا جو مقام ہے اللہ کے نزدیک وہ کم ہو جاتا ہے. دنیا میں کوئی بھی شخص ان کو نہ مانے بھی نا،
اب ایک آدمی اگر اچھا ہے، دنیا والے پوری دنیا والے کہتے ہیں برا ہے، اس سے وہ برا نہیں ہوتا، وہ اللہ کے آنکھ میں صحیح ہوتا ہے. لیکن دنیائی لحاظ سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب ان کی طاعت کرو، فرمایا سب ان کی طاعت کرو، ان کی طاعت کرو گے تو جنت جاؤ گے نا. امت نے یہ تو نہیں کیا، امت نے یہ کیا ہے، امت نے یہ نہیں کیا. ٹھیک ہے نا، عرض یہ تھا. اوکے ٹھیک ہے حسن بھائی. حسن بھائی میرا اوکے لاسٹ اوکے اوکے، سوال خدا ہے، بس حافظ، ایک خدا سوال. حافظ. بس چھوڑو بھائی، کافی ہے آپ کے سوالات، دوسرے اتنے کالر ہیں انتظار کر رہے ہیں. جناب السلام علیکم، بات کریں. وعلیکم السلام. جی سر، سوال کون کال کرنا کر رہے تھا. ہیں بھائی؟ نام عبداللہ نام ہے میرا. عبداللہ، حکم. جی جی. میرے ابھی آپ نے دیکھ لی نا حدیث کہ عائشہ نے عائشہ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ تم تو یوسف والیاں ہو، تو اس کے پیچھے تو ایک پورا کانٹیکٹ ہے نا. آپ نے وہ تو نیچے والی بات تو مان لی کانٹیکس کہ پڑھو نا، عائشہ کو. کانٹیکس پڑھو، تم ہمیں سمجھاؤ. اگر ٹھیک ہے کانٹیکس پڑھو اور ٹھیک سمجھا دو ہمیں. ٹھیک ٹھیک ہے. مجھے بھی یہ بتائیں، اوپر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حضرت عائشہ کو کیا حکم دیا کہ کس کو کہو کہ تم امامت پڑھو کرے. اور ہمیں سمجھاؤ بھائی. ہمارے ہاں نزدیک حضرت دیکھو، ابو. اس کانٹیکس میں یہ ہے، میں آپ کو اگر میرا نظریہ چاہتے ہو تو میں بتاؤں، اگر اپنا چاہتے ہو نہیں تو اپنا بیان کرو، آپ کی مرضی. میں بیان تم بات کرتا ہوں کرو یا میں بات کروں؟ تم بیان کرو، چلو میں بیان کرتا ہوں نا. بیان کرو. اب سنیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ ابو بکر کو بولو کہ نماز پڑھائے. آپ کہتے ہو کہ جو یزید میں غلام یزید نام پتہ نہیں کیا رکھ لوں گا اگر اس کا اسلام ثابت کر دو گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کو حضرت ابو بکر جن کو آپ کہتے ہو کہ بالکل ہی اسلام سے ہی خارج ہیں، ان کو کہہ رہے ہیں امامت کریں، تو آپ کہہ رہے ہو کہ وہ تو اسلامی ان کا یہ دوسرا جو ہے نا موضوع ہے نا. مفعول ہے. آپ نے دوسرا موضوع چڑھا نا. اگر آپ کے مولوی آئے، انہوں نے ثابت کیا کہ مولوی کیا ہوتا ہے؟ میں کسی مولوی کو نہیں مانتا. مولوی کو نہیں مانتے؟ اچھا، تو بات آپ کی نہیں ہے. تو عائشہ کو جو نہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تو صاحبہ یوسف ہے، تو اس کا کیا جواب ہے؟ نہیں، تو اس کا صاحب یوسف ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ تم یوسف والیاں ہو. اس کا مطلب اچھا، یہ تھوڑی کہ اس کا مطلب کہ کام اتر گیا تو ان کا یوسف جو والیہ انہوں نے کون تھے؟ بات وہ کی. یوسف والیاں کون تھی بھائی؟ انہوں نے جو بھی کیا وہ تو جو بھی ان کی کیا تھا ان لوگوں نافرمانی. نے؟ انہوں نے جو اچھا، اس کا مطلب یہ اس سے آپ کہتے ہو کہ کریکٹر اسیسن، مطلب ان کے کریکٹر پہ بولتے ہو کہ یہ اس طرح کی عورت ہے. کریکٹر اسے میں ہم کچھ کہتے نہیں کہتے. تم بولو وہ کون تھے نا، یوسف والیہ کون تھے، ہمیں سمجھاؤ. یا تو کہہ دو کہ پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ یوسف. وسلم عربی زبان نہیں جانتے، قرآن نہیں جانتے، وہ نعوذ باللہ جاہل ہیں. یا یہ کہہ دو میں کہ نے نہیں وہ میں فصیح ہیں، نے بلیغ ہیں، وہ سنیں، جانتے ہیں کہ کیا کہیں. مانا میں نے مان لیا کہ یوسف والیاں کہہ دیا، ٹھیک ہے. یہ بات میں نے وہ حدیث لی ہے کہ جو آپ نے نیچے والا پورشن پڑھا، اوپر والا سارا چھوڑ کر کیوں گئے؟ تو وہ سامنے والے نے عائشہ کے متعلق پوچھا تھا نا، نماز ابوبکر کے لیے تو نہیں نہیں پوچھا تھا. اس نے پوچھا تھا کہ عائشہ کے متعلق تمہارا عقیدہ جو ہے خراب ہے. میں نے کہا وہی پیغمبر والا ہے میرا عقیدہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ جو ہے یوسف کی صاحبات ہو، تو وہ یوسف کی صاحبہ بنی. ٹھیک ہے نا. اب آپ اچھا مجھے بتائیں، یوسف کے صاحب، اب مجھے دو باتیں بتائیں. یوسف کی صاحبات جو تھیں وہ مخلص تھیں، مومن تھی، یعنی منافق تھیں، غیر مخلص تھیں؟ یہ مجھے بتائیں. جو بھی تھیں، لیکن نہیں حدیث اس کا طرح نہ جو بولو، کہہ دیا نہیں جو بھی. وہ اہل تقوی تھیں یا فاجر تھیں؟ یہ مجھے بتائیں. مطلب وہ صحیح نہیں تھیں، جو بھی تھیں وہ صحیح ختم نہیں بات. تھیں. اب بس میرا بھی یہ عقیدہ ہے کہ صحیح نہیں تھی، نہیں، بس اب ختم میں بات. عائشہ عائشہ کی تو صاحبہ بات ہی یوسف ہے، نہیں کر رہا. خلاص ختم بات. عائشہ کی ختم بات بات. ہی نہیں کر رہا. میں تو حضرت ابو بکر کی بات کر رہا تھا. اچھا، ابھی آپ ابو نے بکر بولا کی جہاں تک بات کر رہے ہو نا، تو جس شخص نے یہ حدیث ہاں روایت کیا، تو کہ بات سنو بھی، جواب سنو. کہ تم کہتے ہو کہ ابو بکر کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ تم جا کے نماز پڑھاؤ. کس نے روایت کی ہے؟ صاحبہ یوسف نے روایت کی. تم خود کہتے ہیں صاحبہ یوسف غلط لوگ تھے، جھوٹے لوگ تھے. ختم بات. چلو ختم ٹھیک ہے. بات. پھر آپ نے کیوں ختم بات. نیچے نہیں، پھر آپ نے کیوں نیچے یہ والی حدیث پیش کی؟ اگر وہ غلط تھی تو آپ نے کیونکہ وہ کیوں خود اقرار کر حدیث رہی پیش ہے. کی؟ ایک شخص اگر آپ کے سامنے اقرار کرے کہ میں قاتل ہوں، دنیا میں ہاں لوگ مانیں گے؟ ہاں مانیں گے کس نے قتل کیا. ایک شخص ابھی اقرار کرے نا اپنی ضرر میں، جو شخص اپنی ضرر میں اقرار کرتا ہے،
ایک شخص اگر اپنے فائدے میں ادعا کرتا ہے، اپنے فائدے، اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے. آپ اپنے فائدے میں ادعا کرو کہ بھائی میں بینک کا پریزیڈنٹ ہوں، تو وہ دلیل دیکھیں گے کہ واقعی آپ بینک کے پریزیڈنٹ ہیں یا نہیں ہیں. اچھا لیکن اگر آپ کہہ دیں، آپ کو اگر آپ، یہ پورے دنیا میں قاعدہ ہے، کسی بھی عدالت میں آپ چلے جائیں نا، اقرار العقلاء علی انفسہم جائز، کہ ایک شخص سوچے سمجھے، نشے میں بھی نہیں ہے، وہ پاگل بھی نہیں، وہ اپنے ضرر میں کسی بات کا اقرار کرتا ہے، تو وہ مقبول ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں یہ حدیث غلط ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، بالکل بیکار حدیث ہے. صحیح ہے. اب مجھے صرف دوسرا سوال میرا یہ، ٹھیک ہے آپ کا کانٹیکٹ، آپ کی بات صحیح ہے، تقریباً آپ نے کہا کہ عائشہ کو کسی کھاتے میں نہیں لینا، ٹھیک ہے نہیں لینا. اگر عائشہ نے